قرآن کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی آپ بتائیے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. سب کو پتا ہے. ایک بچے کو پوچھیں گے نا تو کچھ نہیں مانتے، اقرا کی بولیں گا، اقرا تھی، پڑھو. تو جس دین کے لیے جو پہلی وہی اللہ تعالی نے انتخاب کی ہمارے لیے اور انسانیت کی نجات کے لیے، وہ پہلی وہی تھی ریڈ، پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق، ریڈ ان دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ یو. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. یہ پہلی آیت ہے. اس زمانے کے مسلمانوں نے رب کا نام لیا، ہر چیز پڑھ دی جو نافع تھی، جو بینیفیشل نالج تھا، سب پڑھ گئے، سب پڑھ لیا. مثالیں دوں گا انشاءاللہ اپنی تقریر کے بیچ. تو آج ہم پیچھے کیوں یاد رکھیں؟ ایجوکیشن یہ کی ٹو سکسیس ہے، یاد رکھیں. دنیا میں ایجوکیشن یاد رکھیں یہ پاور ہے آج کی دنیا کے اندر. ایجوکیشن کسی انسان اور کسی قوم کو نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ ہے اس کو پر نہ ہو. ایجوکیشن کی مثال آج کے دور میں ایسی ہے جیسے ایک پرندہ اور اس کو پر نہ ہو تو کیا اڑ سکتا ہے وہ؟ نہیں. تو تعلیم کی یہ حیثیت ہے. ایجوکیشن سکسیس ہے، ایجوکیشن پاور ہے، ایجوکیشن سب کچھ ہے. اور آج اس میں ہم کہاں ہیں؟ اگر میں رپورٹس آپ کے سامنے رکھوں تعلیم کا کیا حال ہے تو 5% مسلمان جو ہے یونیورسٹی ڈگری تک پہنچتے ہیں. 5.2 ایگزیکٹلی اگر بول تو 2018 کے مطابق، آج سے 4 سال پرانا جو آنکڑے ہے وہ ہے 5.2، جو کہ سب سے لیسٹ ہے پورے انڈیا کی ساری کمیونٹیز کے اندر. اگر خالی مائنورٹیز کو لے لے، جو مائنورٹیز کے اندر کون کون آتے ہیں؟ مسلم آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، اس کے بعد جین آتے ہیں، بدھ آتے ہیں اور کرسچن آتے ہیں. یہ مائنورٹیز میں سب سے کم پرسنٹیج پڑھنے کا مسلمان کا، ویسے لٹریسی ریٹ مسلمز کا 56% ہے، جو کہ اوورال انڈیا کی لٹریسی ریٹ 74 سے کم ہے، کافی کم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے 5% جاتے ہیں ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا. او بی سی 36% پڑھتے ہیں یونیورسٹی لیول تک. مسلمان ہائر ایجوکیشن 2% جاتے ہیں، مطلب یونیورسٹی سے آگے جو پوسٹ گریجویشن 2% جاتے ہیں. یو پی ایس سی سمجھتے نا، سول سروسز جو ہوتا ہے، جو آئی ایس آفیسر ہوتے ہیں، آئی پی ایس آفیسر ہوتے ہیں، آئی ایف ایس آفیسر ہوتے ہیں فارن سروسز میں، اس میں مسلمانوں کا پرسنٹیج 3% ہے. ٹوٹل آبادی 15%، ٹوٹل ریپرزنٹیشن 3%. یاد رکھیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جو انڈیا کے اندر بامبے اسٹاک ایکسچینج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے، اس کے اندر 500 سے زیادہ انڈین کمپنیز لسٹڈ ہے جس کے اندر 1% بھی مسلم ریپرزنٹیشن نہیں. مطلب اکنامیکلی تو آپ 1% بھی نہیں. ایجوکیشن وائز ہائر لیول پہ 2% ہے، لیکن اکنامیکلی پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں جو 500 کمپنی لسٹڈ انڈیا کے اندر، اس میں مسلم جو اونرشپ والی کمپنیز 1% بھی نہیں ہوتی ہے، جو کہ آپ کا اکنامیکل چہرہ دکھاتا ہے. اب آپ بولیں گے ابھی تو ہم ایجوکیشن سے نہیں ابھرے، یہ کیا ہے؟ اب آپ اکنامی کی طرف جا رہے ہیں. اقتصادیات بولتے ہیں اس کو، اردو میں تھوڑا مشکل بھی لفظ ہے، اکنامی بولتے ہیں. ایک سسٹم ہے جس سے لوگ کماتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور جیتے ہیں. اور اکنامی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کسی کے اندر جیسا جسم کے اندر خون ہوتا ہے، جب خون چلے جائے تو جسم کام نہیں کرتا. اکنامی کسی ملک کی ہل جائے نا تو وہ ملک برباد ہو جاتا ہے، تو قومیں بھی ایسی برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ حال ہے ہمارا اکنامیکل کا. اب یاد رکھیے ہم علم کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے. جہاں ہم نے یہ رٹ لگائی کہ دینی تعلیم سب سے اہم ہے اور اس کو دینا چاہیے، تو ہم اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. اور ہم دنیاوی تعلیم میں کہاں کھڑے؟ رپورٹ آگے رکھ دیا ہوں اور تفصیلات میں کیا جاؤں. یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا اور کوسنا ہوتا ہے. کیا کریں گے اس زیادہ؟ ہم لوگوں نے تعلیم کو امپورٹنس ہی نہیں دیا. ہمارے پاس کیا امپورٹنٹ چیز ہے معلوم آپ کو؟ میں مثال دیتا ہوں. مسلم رن انسٹیٹیوشنز اور کالجز اور سکولز کی جب میں نے رپورٹس لی، ان سے بات چیت کی، تو کہتے ہیں یہ قوم پیسہ دینے کو ہی تیار نہیں، فیس ہی نہیں بھرتے. پچھلے مہینے کی فیس اس مہینے کی 11 تاریخ 12 تاریخ میں بھی ابھی پے نہیں ہوئی ہوں گی. اسکول سے کال آتے ہوں گے دے دو. یہ وہ قوم ہے جو اپنے پیروں میں 4-4 5-5 ہزار کے جوتے پہنتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو اپنے جیب کے اندر ہزاروں کے ہینڈ سیٹ اور لاکھوں کے ہینڈ سیٹ رکھتی ہے. لیکن یہ وہ قوم ہے اپنے بچوں کی فیس نہیں بھرتی ایجوکیشن کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسکالرشپ کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل کروا رہے ہیں، جبکہ یاد رکھو کوئی اسکالرشپ آپ کو بچا نہیں سکتی. آپ کو اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا اس فیلڈ میں. اسکالرشپ سے کوئی کام نہیں ہونے والا ہے. اپنا حلال مال خرچ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو خود کھڑے کرنا ہوگا اس میدان میں. یاد رکھیے گورنمنٹ ایڈ یہ وہ سب بعد میں کام آئیں گے، پہلے کمیونٹی جاگرک تو ہو، سمجھے تو صحیح پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے. اب لوگوں سے بات ہوئی تو بھائی یہ اسکول کالج بہت مشکل ہوتا، بہت چلانا فلاں ہے، یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم لوگ جو شادی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، صرف اگر وہ پیسہ بچا لے تو کیا ہو سکتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، وشاکھاپٹنم لے لیجیے آپ کا. میں نے ویسے یہاں کسی سے بات چیت نہیں کی، میں نے اسٹڈی نہیں کی یہاں کتنے مسلم رہتے ہیں، لیکن میں ایسا اندازہ لگاتا ہوں اتنا بڑا شہر، میں سمجھتا ہوں آندھرا کا یہ سب سے پاپولس سٹی ہے،
سب سے زیادہ پاپولیشن والا سٹی ابھی فی الوقت، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 1 لاکھ مسلمان تو ہوں گے ایک دم لیسٹ، ٹھیک، یا پھر ایسا لیجیے 1 لاکھ غیر شادی شدہ مسلمان ہوں گے، یا ایسے سمجھ لیجیے آپ کی پاپولیشن اگر یہاں 10 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے تو 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوگی. اب چلیے حساب کرتے ہیں، 2 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا ہے، 1 لاکھ لڑکے 1 لاکھ لڑکیاں. اگر اس شادی کے اندر آپ اگر 1 لاکھ روپیہ بھی منیمم خرچ کرتے ہیں تو صرف وشاکھاپٹنم میں ایک شادی اور ایک ولیمے میں، جو کہ سب سے ہلکی، سب سے نچلی، سب سے گریوی، سب سے سستی، سب سے فقیری شادی ہوں گی، 1 لاکھ ولیمے میں اور 1 لاکھ صرف نکاح میں. تو ہال کا خرچہ ہوتا ہے اتنا، تو ٹھیک ہے، لیکن چلو کر رہے ہیں، مجبوری ہے تو کر لیے. تو 2 لاکھ والی شادی اور 2 لاکھ لوگ کرنے والے ہیں، تو ٹوٹل صرف وشاکھاپٹنم کے اندر 4 ٹریلین انڈین روپیز صرف خرچ ہونے والا ہے شادی پر. کتنا؟ 4 لاکھ کروڑ روپیہ صرف خرچ ہونے والا. آپ کے 10 ڈیجٹ والے کیلکولیٹر میں حساب نہیں آنے والا ہے، 12 والے میں آئیں گے. تو ایسا نہیں، ایسا پلٹا کے کیلکولیشن کرو تو آ جائیں گے برابر. جس قوم کو اپنا ہدف پتا ہوتا ہے نا، ٹارگٹ پتا ہوتا ہے، وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے. تو اگر آپ کو ٹارگٹ پتا چل جائے نا، وہ شادی بیاہ اچھے کپڑے نہیں ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی گزاروں تاکہ آخرت بناؤں، اور دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو جو وسائل ہوتے ہیں نا وہ لو. کار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھا ہینڈ سیٹ یوز کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہو یہ بڑی بات ہے، چاہے کار ہو نہ ہو، ہینڈ سیٹ ہو نہ ہو. اور جس نے تعلیم کو حاصل کیا، یاد رکھیے اس نے ہینڈ سیٹ بھی خریدا اور کار بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے. ہم لوگ خوش ہیں چھوٹی موٹی تجارتیں کر کے، چھوٹے موٹے بزنس کر کے، گلف جا کے کنورژن کے اندر ہی خوش ہو جا رہے ہیں. بھائی ادھر تو 20,000 تنخواہ تھی، ادھر گیا تو ادھر جو ہے 4,000 5,000 8,000 ریال اوف، کنورژن میں تو 1,60,000 1,40,000. اور میاں بھائی خوش، ان کو لگ رہا پوری دنیا ترقی یافتہ ہو گئی، میں نے تیر مار لیا، میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں نے سب کچھ کر لیا. نہ گھر میں ایجوکیشن کی کوئی امپورٹنس، نہ ایجوکیشن کے لیے روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. حال یہ یاد رکھیے، کہیں اگر بولیں گے نا ایجوکیشن کے لیے 25,000 فیس ہے تو 25,000 فیس ہے، ہینڈ سیٹ 1 لاکھ کا جمع کر لوں گا انشاءاللہ. یہ ہمارا ہدف. آپ نے ٹارگٹ گولز چینج کر دیے تو ایجوکیشن کو اپنا ٹارگٹ بنائیے، ایجوکیشن کو بیس بنائیے. ایجوکیشن بچوں کو دینا ہمارا خواب ہو، ہم چلتے پھرتے صرف تعلیم کی بات کریں. ہم وہ لوگ ہو جن کو دیکھ کر لوگ کہیں اچھا یہ تو سب سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں دنیا کے، یہ تو ایجوکیٹڈ ہی ہوتی ہے، ان کے پاس جہالت دور دور تک نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دین نے اور ان کے نبی نے، یا ان کے دین میں اور ان کے نبی کی تعلیمات میں جاہل رہنا بنا کسی عذر کے حرام ہے، بنا کسی عذر کے جاہل رہنا حرام ہے. دین کا علم سیکھنا ہے تو علم حاصل کرنا، پڑھنے کا لکھنے کا ایٹ لیسٹ ریڈنگ تو آنا چاہیے عربک، تو حرام ہے وہاں پر، تو ہم تو سب کریں گے. تو یہ تو وہ لوگ. لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے؟ مسلم بستیاں سلمز، مسلم بستیاں سب سے خراب بستیاں، مسلم بستیاں سب سے غریب بستیاں، مسلم بستیاں سب سے گندی بستیاں، مسلم لوگ سب سے جاہل لوگ، مسلم لوگ سب سے ظالم لوگ. اور اب تو اور نیا لیبل، مسلم لوگ تو ٹیررسٹ. لیبل بڑھتے ہی چلے جا رہے، بڑھتے ہی چلے جا رہے، رک رہا ہی نہیں معاملہ. کب سمجھو گے، کب کھڑے ہوں گے؟ نان مسلم آپ کی اور میرے لیے آواز اٹھا رہے ہو، وہ ہم کو تعلیم دے رہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ، مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں کچھ تو سوچو، مسلمانوں کہیں کتنے فیلڈ سے تم پیچھے ہو، ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اللہ رب العزت سے اچھا گمان کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری موت اس حالت میں نہ آئے کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو. اس کا کیا معنی ہو؟ مطلب یہ کہ ایک مسلمان ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھے. آئیے ایک صحابی رسول کی موت کا واقعہ سناتا ہوں. اللہ سے اچھا گمان کیا مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے جس کی موت کا وقت قریب تھا، نزا کی حالت میں تھا. آپ وہاں بیٹھے اور کہا کیسا لگتا ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول بہت ڈرتا ہوں. کہا کس سے؟ تو کہا اللہ کی جہنم سے اور اس کے عذاب سے. پھر رسول اللہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے. پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے؟ تو کہا بڑی امید ہے. کس چیز کی؟ تو کہا اللہ سے جنت کی اور مغفرت کی. تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، جو ایسی موت مرا جس کو اللہ کا خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، وہ صحیح موت مرا. جہاں میں خوف بھی کھاؤں وہاں میں امید بھی رکھوں، یہ موت ہے اصل. یاد کوئی یہ بھی نہ ہو کرے بہت نیک تھے تو ان کا کیا ہے، تو جنت میں سے مرتے جنت میں جانے والے. کچھ لوگ تو ایسے اعلانات بھی کرواتے جو میں نے خود سنے کہ ان کی جنت کے لیے دعا مت کرو، جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے کرو، جنت تو ہے ہی ان کے لیے. سبحان اللہ. کس نے بتایا پاس جنت کا لا کر یہ جنت میں جانے والا؟ اللہ کے رسول نے تو بڑے بڑے لوگوں کے تعلق. ہاں گمان تو ہم کر سکتے ہیں لیکن یقین کیسا کر سکتے ہیں کہ جنت تو ہے ہی، اس سے اوپر کی دعا کیجیے، کیسے ہم یقین کر سکتے ہیں؟
وہ شہید کا واقعہ یاد کیجیے، وہ عالم کا واقعہ یاد کیجیے، وہ سقی کا واقعہ یاد کیجیے، جو تینوں اپنی نیت کی برائی کی وجہ سے جہنم میں جلے، ان سے جہنم دہکائے جائیں گے۔ رسول نے فرمایا ایک شہید، ایک عالم حافظ اور ایک سقی مالدار۔ تو آپ کیوں بھول جا رہے ہیں وہ سب چیزیں؟ تو یہ نہیں، تو گمان، حسن ظن، اچھا گمان، اچھا سوچتے ہوئے کہ میرا رب میرا اچھا فیصلہ کرے گا، یہ موت درست ہے۔ آئیے ایک اور واقعے سے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت قریب تھا۔ آپ کو جب لولو فیروز نے جو خنجر فجر کی نماز میں مارا، آپ اپنے بستر پر تھے، ایک نوجوان دوڑتا ہوا اور کہا اے امیر المومنین، خوشخبری ہو آپ کے لیے۔ تو کہا کیا؟ تو کہا آپ کی دو دعائیں تھیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دو دعائیں ہمیشہ مانگتے تھے، ایک اللہ مجھے شہادت ہو، دوسرا اللہ مجھے مدینہ نصیب ہو۔ صحابہ سوچتے تھے کیسا ہوگا کہ مدینے میں عمر کو شہادت ملے گی؟ اب مدینے میں جنگ تو نہیں ہوگی، دارالخلافت تھا، ظاہر سی بات ہے دوسرے مقامات کے مقابلے میں بہت محفوظ تھا۔ تو اس نوجوان کو جب خبر ملی کہ امیر المومنین کو خنجر لگا اور وقت قریب ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، تو آ کر خوشخبری سنائی، کہا کہ خوشخبری ہو آپ کے لیے، آپ نے جو دو دعائیں کی تھی اللہ نے قبول کر لی، مدینہ بھی دے دیا، شہادت بھی دے دی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس نوجوان کو بلا اور کہا میں اللہ سے یہ گمان نہیں رکھتا ہوں، میں تو بس یہ گمان رکھتا ہوں اپنے رب سے کہ روز قیامت میرا میزان بس برابر ہو جائے۔ یہ نہیں کہا ہاں میں تو رسول اللہ سے سن چکا ہوں بشارت، تیرے بولنے کی کیا ضرورت ہے، جا یہاں سے، میں تو جنتی ہوئی۔ وہ نہیں کہا، دیکھیے یہی حسن ظن تھا، جہاں ڈر رہے تھے جہنم سے وہیں امید تھی جنت کی، تو یہ کہا میں تو اپنے رب سے یہ نہیں بلکہ صرف یہ گمان کرتا ہوں کہ میزان بس برابر ہو جائے، بس اتنا ہو گیا تو میرے لیے کافی۔ عمر بس یہی توقع کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھیے کچھ لوگ ہمیں مطلب کس حد تک غرور اور تکبر میں ہو گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جنت کی دعا مت کرو، جنت میں اعلیٰ مقامات ہی کرو، جنت تو ہے ہی ان کے لیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کس نے سرٹیفکیٹ ایشو کیا آپ کے لیے کہ جنتی ہے؟ گمان تو رکھ سکتا ہوں میں، اور ہر گمان کی بات بھی مجھے دعا کرنا پڑی اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا اور جنت میں اعلیٰ مقامات دے۔ لیکن کوئی کہے نہیں جہنم کا سوچو مت ان کے بارے میں، یہ تو جنتی تھے ہی نہیں ہے، یاد رکھیے درست نہیں۔ امید تو اللہ کیسے فرماتے ہیں تمہاری موت اس حال میں آئے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ تم اچھا گمان رکھتے ہوئے مرو، کہ جہاں جنت کی طلب ہو تمہارے دل میں وہیں جہنم کا خوف بھی رکھو، لیکن اچھا گمان رکھو کہ میرا رب جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر کے انہیں ڈھانک کر مجھے جنت ضرور عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جو ہے اسی طرح اب بیماری بھی ختم ہو گئی، اب مرض الموت مطلب اب جو ہے موت کا وقت قریب آ گیا کہ انسان کا، اب تب ہم کیا کیا کریں؟ انشاءاللہ چند باتیں رکھ کر کچھ باتیں پھر بعد میں رکھوں گا۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو اس سے نیکی کی تلقین کرے، موت کا وقت آ جائے تو نیکی کی تلقین کرے۔ اب یہاں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ دو گڑبڑ بالکل اس سے بچیے آپ۔ پہلی غلطی، وراثت کس کو کتنی ملے گی کبھی مت پوچھیں ان سے، شریعت نے بتا دیا وراثت کتنی ملنے والی، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں اس کو بیٹے کتنا اور بیٹی کو کتنا، شریعت نے بتا دیا، اصول بتا دیا وراثت کے، یہ اور یہ بس اتنے کا وارث انسان ہوگا، لڑکی اتنا، لڑکا اتنا، بیوی کو اتنا، ماں اور فلاں، بتا دیے پورے اصول۔ دوسرا، موت کا وقت کھلانے پلانے کا کیا چکر تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دودھ پلاؤ، پانی پلاؤ، زمزم پلاؤ، اس کی موت کا وقت قریب ہے، یہ پینے اور کھانے کا وقت نہیں ہے۔ اب کتنا بھی پلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، خام و خواہ کے اس کو کلمے کی تلقین چھوڑ کر پانی ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ حلق میں انگلیاں ڈالتے اور دیکھتے ہیں پانی اتر رہا نہیں اتر رہا، کیا عجیب بات، سمجھ میں جاتا امت کو اتنا بھی کیا ہے، علم اتنا کمزور ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اصول نہیں معلوم کہ ابھی تلقین کا وقت ہے اور منہ میں کچھ ہونے سے کیسے پڑے گا کلمات ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کسی کی موت کا قریب آئے تو رسول اللہ نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب اس تلقین کے لیے سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان انکانشیس ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرے؟ خود وہاں بیٹھنے والا کلمے کا ورد کرے تاکہ اس کو جب بھی ہوش آ رہا ہو سنے، وہ بھی کلمے کی طرف راغب ہو۔ اگر ہوش آ جائے تو فوراً کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یاد رکھیں رسول اکرم پر درود بھیجنے کی تلقین کیجیے، کلمہ شہادت کی تلقین کیجیے۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ موت کے وقت کیا جاتا ہے اس میں پہلا کام وہ سن نہیں سک رہا ہے، بوڑھا ہے یا جوان بھی ہو سکتا ہے سن سکتا ہے، لیکن ابھی بیماری کے سن نہیں سکتا ہے، وہ جائیداد کس کو، وہ پلاٹ کس کو، وہ زمین کس کو دینے کا ہے، یہ کس کو بانٹ دوں، یہ گھر کس کے نام پہ ہے، اور اس کے بعد وہ مرتے وقت میرے طرف نظر تھی تو یہ گھر میرا ہوا باقی تمہارے ہوئے، جھگڑا شروع اس کے بعد۔ یہ سب نہیں ہوگا، وراثت کے اصول شریعت نے بتا دی، اب ضرورت نہیں سب اس کی پوچھنے کرنے کی، وہ طے شدہ ہے، طے شدہ ہے۔ ہاں کوئی الگ اس کی کوئی وصیت ہو تو وصیت پہ عمل کر لیجیے، لیکن وہاں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ڈبل سے تمہاری وصیت کی کیا کروں کیا، ابھی اس کا موت پر صرف کلمے کی تلقین کیجیے، پہلا کام۔ دوسرا، کچھ بھی کھلانے پلانے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ اس میں کلمہ اس کا ادا ہونا رک جائے گا۔ نہ اس کو ٹیسٹ کیجیے کہ وہ اس کی سانس چالو ہے نہیں ہے، بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے انتقال کے وقت، اور کیا ہوتا ہے انتقال کے وقت جس کا مردہ ہے، جس کی میت ہے، وہ تو صرف کھڑے رہتے، یہ دوسرے لوگ کچھ تو بھی نیا کام کرتے رہتے،
دوسرے لوگ پوچھتے بھی. مثال کے طور پر ایک جگہ میں نے دیکھا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ایک آدمی کو لایا گیا کیونکہ ان کا پیٹ بڑا ہو جا رہا تھا. ایک آدمی کو لایا گیا. جب اس آدمی کو لایا گیا تو کہا رہے پیٹ بڑا ہو جا رہا ہے ان کا, یہ بہت خطرناک بات ہے. انہوں نے کیا کرنا پڑا, ارے میرے پاس 2 منٹ میں اس کا علاج کر دیتا ہوں. ٹھیک. اور اس شخص نے کیا کیا, 3-4 آدمیوں کو بلایا. ٹھیک. اور اس میت کو اٹھا, اس کو اٹھا, ارے اٹھا کے بٹھاؤ جی, بولے اس کو مردہ آدمی ہے اور اس کو کمر سے اٹھا کے بٹھا دیا, جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے, مرا ہوا آدمی, اس کی پورا جسم سخت ہو گیا. اب بولے اس کو پیٹ دبانا پڑتا. بولے یہ کیا ہوتا, بولے گیس بھری ہوئی رہتی, بولے اندر گیس نکل کے پیٹ اندر ہو جاتا. اس کی عقل بھی دیکھو, اس کو سائنٹیفک نالج تو کچھ بھی نہیں ہے, اور لوگ اس کو سپورٹ کتنا کرے, چونکہ اب اس نے بول دیا. جس کی میت ہے وہ سب کھڑے خالی دیکھ رہے, اب تماشا دیکھے دوسرا کرتا ہے, اور دونوں ہاتھ لے کر وہ پوری طاقت سے اس کا پیٹ دبا رہا ہے. پوری طاقت سے اس نے لگا دیا, اتنی طاقت لگا دیا, اتنا زور لگا دیا کہ اس شخص کی غلاظت نکل گئی پیٹ سے, اور منہ سے خون کی دھاریں نکل رہی, اس کو پورے نکل, اور دبا رہا. یہ کرنا پڑتا. بولے یہ خون کیا ہے, بولے گلے میں اٹکا ہوا ہے, بولے اس سے گیس نیچے اٹکی ہوئی, بولے خون نکلے گا تو پھر گیس نکلے گا, پھر ڈھکار لیں گا. بولے تو جب ڈھکار آئی تو سمجھ جاؤ بولے درست. اور اتنا دبایا, اور اس نے ایک تش منگایا, اور میں سمجھتا ہوں 2-4 لیٹر خون نکالا اس کے منہ سے. دوا مجھے لگتا ہے اس نے اس کے آتے بھی پھاڑ دیا, اتنا طاقت. اب ظاہر سے آتے وہ مردہ کیا بولے, کہا ہاں یہی طریقہ رہتا, اور اب جب بھی ایسا کوئی مردہ رہنا میرے کو بلانا, بولے گلی نمبر فلاں میں رہتا, بولے میں سب کی ہوا نکال دیتا, بولے مردوں کی, بولے سب کو درست کر دیتا. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو سلوک مردوں کے ساتھ کرتے ہو اسے ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا زندہ کے ساتھ کرے تو تکلیف ہوتی ہے. کیسا عجیب معاملہ ہو گیا ہمارا, ہے نا. لا علمی یہ نقصان دیتی ہے کہ ہم ان کو بھی تکلیف پہنچا رہے, بیچارے مر گئے, ان کو بھی ہم سکون نہیں لینے دے رہے. علم بہت ضروری, یاد رکھیے. لا علمی جو ہے بہت خطرناک ہے, نقصان دہ. یہ اندھیرے میں تیر چلانے ہوتی ہے, پتہ نہیں تیر میرے رشتہ دار کو لگ جائے, میرے دوست کو لگ جائے, ہو سکتا ہے کبھی دشمن کو بھی لگے, لیکن اکثر ہو سکتا ہے کہ میرے اپنوں کو لگ جائے. تو یہ ضروری علم حاصل کیجئے شرعی. ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ کی